بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی میرا موضوع ہے خم غدیر۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مقام غدیر پر پہنچے ہی تھے کہ اچانک جبریل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے اور پیغام خداوندی دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، خمدا مدان کر دے اعلان، 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 الحاجاں دے وچ اصحاباں دے وچ دس دے کیا ہے شان حیدر دی شان، خمدا مدان کر دے اعلان، الحاجاں دے وچ اصحاباں دے وچ دس دے ہے حیدر دی شان، دس دے حیدر دی شان۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو نازل ہوا کہ اس کی تبلیغ شروع کر دو، اور تم نے ایسا نہ کیا تو گویا رسالت کے فرائض ہی انجام نہیں دیے، اور اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے خدا کا پیغام پہنچایا تو سید الانبیاء نے حکم الہی کی تکمیل اور نفاذ کے لیے تمام توانائیاں وقف کر دی۔ گرمی بہت زیادہ اور زمین آگ کی طرح گرم تھی۔ کچھ حاجی قافلے سے آگے نکل چکے تھے اور کچھ ابھی پیچھے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز چلنے والے کو واپس بلایا اور آہستہ چلنے والوں کو حاجیوں کو جلد پہنچنے کا حکم دیا۔ الحاج کرام جوک در جگ جمع ہونے لگے۔ پیغمبر اسلام نے حکم خدا کے اعلان کے لیے جلسے کے انتظامات کے بارے میں ہدایت دی۔ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں، مگر سامنے نہ بیٹھنا، جو 5 درخت ہیں وہاں کوئی نہ بیٹھے، کیونکہ یہاں ممبر بنایا جائے گا۔ ممبر کے لیے اونٹنی کے پلان جوڑ کر انتظامات مکمل ہوئے۔ ظہر کا وقت ہو گیا، حضرت بلال نے اذان دی، صفیں باندھی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جائے نماز کی جانب بڑے۔ نماز باجماعت کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حیرت زدہ مجمع کو دیکھتے ہوئے عجیب اور انوکھے اور عظیم تاریخی ممبر پر تشریف لے گئے، جو کہ اونٹوں کا پلان اتار کر بنایا گیا تھا۔ عرش ممبر پر جب پہنچے تو سراپائے انتظار سامعین کا جائزہ لیا اور وحی کے عین مطابق خطاب شروع فرمایا۔ الحمد کے لیے مخصوص ہے، اس کی مدد چاہیے، ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ اسی کی ذات پر ہے، نیز اپنے نفس کی برائیوں اور کردار کی خرابیوں میں اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ جو خدا سے دور ہو جائے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں، اور جس کے ساتھ اللہ کی توفیق شامل ہو اسے کوئی طاقت بے
راہ نہیں کر سکتی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہے۔ لوگوں، خدائے لطیف و خبیر نے مجھے مطلع فرمایا ہے کہ کسی نبی نے اپنی سے قبل آنے والے نبی کی آدھی سے زیادہ عمر نہیں پائی۔ پس اب جلدی ہی میں بھی خدا کی طرف جانے والا ہوں، ہاں، پروردگار کے پیغام کے سلسلے میں بھی جواب دہ ہوں، اور تم سے بھی ضرور پوچھ گچھ کی جائے گی، لہذا بتاؤ تم کیا جواب دو گے۔ تاریخ کہتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال پر تقریباً 1,40,000 حاجیوں کے مجمع نے یک زباں ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے کار رسالت کا انجام دیا، ہمیں ہدایت کی اور مسلسل کوشش فرمائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا، کیا تمہیں خدا کے معبود یکتا ہونے اور محمد کے عبد اور رسول ہونے کا اقرار نہیں؟ کیا تم اس حقیقت کے متعارف نہیں ہو کہ اس کی جنت، اس کی دوزخ، موت کا قانون اور قیامت کی آمد جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور حشر و نشر برحق ہے؟ تمام حاجیوں یک زباں اور ہم صدا ہو کر کہا، ہم ان تمام حقائق کو تسلیم کرتے ہیں۔ شور کم ہوا تو آپ نے فرمایا، اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہنا۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میری آواز پہنچ رہی ہے؟ حاجیوں نے کہا ہاں، جواب دیا ہاں۔ ایک ایک لفظ دل میں ہی نہیں صرف اتر رہا بلکہ اپنا اثر بھی دکھا رہا ہے۔ پھر خطبہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا، میں تم سے حوض کوثر پر پہنچ رہا ہوں، تم سے پہلے حوض کوثر پر پہنچ رہا ہوں، تم بعد میں آؤ گے۔ حوض کوثر کی چڑھائی صنعا سے بصرہ تک ہے، اور اس کی نقرائی جام و ساغر کا کیا شمار، جیسے آسمان کے تارے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے بعد تم ان دو قیمتی چیزوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ حجاج کرام میں سے کسی نے بآواز بلند کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قیمتی ترین چیزوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمانا شروع کر دیا۔ ایک قیمتی ترین چیز تو اللہ کی کتاب ہے، جس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں، اسی تھامے رہو تاکہ گمراہ نہ ہونا پاؤ۔ اور دوسری قیمتی ترین چیز میری اطاعت ہے، میری اہل بیت ہے، اس سے محبت کرنا، اس سے مودت کرنا۔ اور خدائے لطیف و خبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچنے تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ ان دونوں کا اتحاد دائمی ہے، تم ان سے آگے بڑھنے یا پیچھے رہنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر پیغمبر اسلام پاک پیغمبر نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر جتنا بلند کر سکتے تھے بلند کیا، اور حجاج سے خطاب فرمایا، لوگوں بتاؤ تو صحیح، مومنین پر ان سے زیادہ کس اختیار حاصل ہے؟ حجاج عرض کرنے لگے، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سن کر کہ منزلت پر فائز ہستی نے اعلان فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو مولا علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے ساتھ فرمایا، اللہ میرا مولا اور سرپرست ہے، میں ایمان والوں کا مولا ہوں، اور خود ان سے زیادہ
ان پر اختیار رکھتا ہوں، پس جس کسی کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے سرکار ختم مرتبہ نے اس جملے کو 3 بار دہرایا۔ حضرت احمد بن حنبل کا اصرار ہے کہ 3 نہیں بلکہ 4 بار دہرایا۔ پروردگار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پروردگار جو علی سے حضور محبت پاک رکھے صلی اللہ علیہ اسے تم وسلم دوست نے رکھو۔ فرمایا، پروردگار جو علی سے محبت رکھے اسے تم دوست رکھو، اور جو علی سے دشمنی کرے اسے سے تم بھی دشمنی رکھ۔ علی کی کمان رسانی کرنے والے کی مدد فرما، علی سے محبت کرنے والے کی مدد فرما، جو علی سے منہ موڑ لے اس سے تو بھی منہ موڑ لے۔ اے پروردگار عالم، جدھر علی کا رخ کرے جو رخ ہو تو حق کو بھی ادھر ہی پھیر دے۔ پھر ارشاد ہوا، جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ اس بات کو ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں۔ محمد بن جریر طبری، جن کا شمار نامور مورخین میں ہوتا ہے، اپنی کتاب میں اس خطبے کے چند مزید اجزاء کا تذکرہ کیا۔ ان کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کہو کہ ہم آپ سے اس بات کا پیمان باندھتے ہیں، زبان دیتے ہیں، بیعت کرتے ہیں اور اس امانت کو اپنی اولاد اور اپنے خاندان تک پہنچانے کا فرض ادا کریں گے۔ اس میں کسی قسم کی کسی قسم کی عجلت پیش نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا اقرار و اعتراف پر گواہ رہے اور اس کے لیے خدا کی گواہی کافی ہے۔ پھر فرمایا، لوگوں میں نے جو کچھ کہا اپنی زبان سے دہرایا، اور علی کو امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے سلامی پیش کرو۔ اور زید بن ارقم کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جملے ادا ہوتے ہی جوک در جوک صحابہ اکرام ممبر کی طرف بڑھے۔ تمام صحابہ نے ایک آواز ہو کر عرض کی بصر و چشم، ہم دل و جان سے اللہ اور رسول کا حکم بجا لائیں گے۔ تمام حاضرین نے مبارکباد جناب علی مرتضیٰ کو پیش کی۔ حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی، اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی۔ بعد ازاں تمام مہاجرین انصار آگے بڑھے، پھر باری باری ہر شخص نے حضرت علی کی بیعت کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ یہ پروگرام آب و تاب کے ساتھ 3 دن تک جاری رہا۔ حدیث اور تاریخ کی تحقیق کرنے والے مستند علماء کرام کہتے ہیں، اسی سنہ میں حضرت جبریل علیہ السلام آیت لے کے آئے نازل ہوئے، جس میں فرمایا گیا، الیوم آج دین اکملت کو الدین، مکمل کر یعنی کہ دیا گیا، آج دین مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ میں جو ہے نا مکمل خطبہ جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا ان مسلمانوں کے سامنے، انشاءاللہ تعالی وہ میں 2-4 قسطوں میں وہ مکمل خطبہ آپ کو سناؤں گا۔ اور یہ جو خطبہ تھا نا، یہ تو مختصر تھا، مکمل خطبہ آپ کو سناؤں گا۔ اس میں تقریباً 3 گھنٹے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ دیا، وہ آگے میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔